الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسع ذنب من بسر سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. نہایت اللہ تعالی جل جلالہ و من والہ کی بارگاہ اقدس میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑاں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، حاضرین محترم، ناظرین محترم، الحمدللہ اس بابرکت مہینے اور خاص اس بابرکت یوم، پھر اس سے بھی خاص جمعۃ الوداع کے اس حسین روحانی نورانی رحمت والے سائے میں ہم سب یہاں جمع اللہ کی بارگاہ اقدس میں سر بسجود ہونے کو تیار بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو رمضان المبارک کے وقت گزر گئے، جو بھی ہم نے اپنی نیک عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے. میرے دوستوں، بزرگوں، اس رمضان المبارک کی شان قرآن، یقینی طور پہ 27ویں شب جو 2 دن بعد آنے والی ہے، لیلۃ القدر میں اس کا نزول ہوا. تو آج ہم قرآن پاک کی فضیلت اور صاحب قرآن کی شان گزارشات انشاءاللہ تعالی مختصر طور پر سنیں گے اپنے وقت کے مطابق. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وقت پر گناہ گار کو سعادت دے کہ اللہ میری مدعا، میری جو بات ہے اپنے وقت تک آپ تک پہنچ جائے. میرے دوستوں بزرگوں،
قرآن مجید فرقان حمید وہ اللہ کا کلام ہے جو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوا. حالانکہ قرآن پاک اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن دنیا کی سب سے مضبوط چیز جو ہے وہ پہاڑ ہے، مضبوط سے مضبوط ترین، اگر اس پر نازل کرتا تو وہ بھی چرکی چرچی ریشہ ریشہ ہو جاتا. لیکن قربان جائیے اللہ کے کرم سے حبیب علیہ السلام کے سینہ اطہر پر یہ قرآن مجید کا نزول ہوا. میرے دوستوں، اس قرآن کی شان آیت کریمہ کے تحت آپ اس کی شرح اور مفہومی ترجمہ و تشریح کریں گے انشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں، اپنے محبت والے انداز میں. ظاہر ہے آپ نے تو سنی ہے، درس میں بھی میں کر چکا، وہ جو مفسروں نے فرمایا ساری تفسیر اس کی ہم کر چکے. لیکن یہ محبت والا انداز ہے اس لیے کہ بیان یہاں یہ ہے کہ قرآن مجید کی شان اور صاحب قرآن کی شان کیا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، دیکھا تو یہی ہے، ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے قرآن پاک مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو نظر آپ کو ہر جگہ ایک ہی چیز آئے گی، توصیف اور توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کی تعریف ہی تعریف نظر آئے گی. اب قرآن پورا اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے الحمدللہ شریف سے والناس تک جائیں. اب آپ دیکھیں اللہ اپنی توحید بیان فرما رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نا میں ایک ہوں. کیا فرما رہا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کیسا بے نیاز ہے مالک، اپنی تعریف کیسا بیان فرما رہا. دیکھیں آپ کیا محبوب اور محبوبیت کا جوڑ دیکھو، محبت کیسی ہے کہ فرما رہا یا رسول اللہ آپ فرما دیں. کیا کل کہہ کر آپ کل کہیں. حالانکہ اللہ تو خود بھی بتا سکتا ہے، فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں فرما سکتا کہ میں ایک ہوں، نہیں کل اے محبوب آپ فرماؤ نا. سبحان اللہ. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ تعریفات ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ کے حبیب کی. تو جبھی تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سنیے اس کتاب میں کوئی شک نہ کرنا، کوئی شک نہیں ہے. جب اس کتاب میں شک نہیں ہے تو جس پر یہ نزول ہوا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کی ذات پر کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جب قرآن پاک شک سے بالا تر ہے تو انشاءاللہ تعالی محبوب علیہ السلام کی شان پر بھی کوئی آنچ نہیں لگا سکتا. یہ شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں یہ قرآن پاک، میرے دوستوں قرآن پاک کا ابتدا جو ہے نا وہ دیکھیں کیسی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا الف لام میم. سورہ فاتحہ کے بعد یہ ابتدا کہتے ہیں اس کو، قرآن کی بقرہ کی پہلا ابتدا ہے. اللہ فرماتا الف لام میم. آپ دنیا بھر کے ترجمے پڑھے ہوں گے آپ نے ماشاءاللہ، کچھ نہیں تو 10 تو پڑھے ہوں گے، 15 تو پڑھے ہوں گے مسلمان، اور آپ کے پاس ہوں گی نالج. اب آپ تو موبائل اٹھا کٹ کریں کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہے مفسر جس نے اس کا ترجمہ کیا ہو، بتائیے ہے آپ کی نظر میں کوئی ہے کرنے والا؟ مائیکل لال جس نے الف لام میم جس کو حروف مقطعات کہتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہو. سب نے خالی جگہ چھوڑی، آگے بڑھ گئے. شاید کسی نے اپنی فہم سے نا، اپنی فہم سے کہ یہ کر دیا ہو، کیا ہے اپنی فہم سے، لیکن بعد میں اس نے لکھا ہے نہیں نہیں یہ حق نہیں ہے، سچ نہیں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے. الف لام میم کا معاملہ، حروف مقطعات کا علم اللہ جانتا ہے اور اللہ کے بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اب دیکھیے انہوں نے کیا ترجمہ کیا، الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل علیہ السلام، یہ تخیر ان کا اپنا، اور میم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھئی اتنا، باقی تو سب نے اٹھا کے آپ دیکھیں گے کسی کوئی بڑے سے بڑے تراجم کرنے والے علماء مفسرین سب نے خالی جگہ چھوڑی. تو میرے دوستوں بزرگوں، پھر سنتے ہیں آپ، ایک عقیدے کی بات کروں آپ کو. کہتے ہیں کہ نبی کو سکھایا جبریل نے، کیونکہ قرآن لے کے آئے نا بھائی، قرآن لے کے آئے، نبی کو سکھایا اقرا پڑھ.
تحقیق، پوری تحقیق، اور اس کے ساتھ دلنگے سے اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو سکھایا الرحمن علم القرآن، اس کے رحمان نے اس کو سکھایا ہے سارا معاملہ. ارے جب وہ آدم علیہ السلام کا معاملہ سنو نا، وہ آدم الاسمائی، جب پوچھا گیا فرشتوں سے تم جانتے ہو یہ آدم علیہ السلام کیا جانتا ہے، تو فرشتوں نے کیا کہا، ساروں نے ہم نہیں جانتے یا اللہ یہ کیا. اور جب آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم بتاؤ نا، فرماؤ نا کیا تم نے سیکھا، کیا جانتے ہو، وہ آدم الاسماء. پھر آدم الاسماء نے ساری دنیا کی علم کو بنانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ایک سوئی تک کا علم بھی بتا دیا. تب اللہ نے پوچھا فرشتوں بتاؤ کیا تم جانتے ہو، کہ واللہ اعلم ورسولہ، ہم اتنا نہیں جانتے. اور یہاں استاد کہتے ہو یار سنو، اس کی تھوڑی سی دلیل دے دوں، پھر آگے چلتے ہیں. محبت والی، محبت کا بیان ہے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور صاحب قرآن پر تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس، غور سے سننا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہی تھے، تشریف لاتے تھے نا سدرہ سے. ایک مرتبہ آئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم، حروف مقطعات 29 حروف مقطعات ہیں جو پورے قرآن پاک میں سورت سے پہلے دیکھیں گے آپ نے آئے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جبریل، جب انہوں نے کہا الف لام میم، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اے جبریل علمت فہمت، میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں. اللہ اکبر. پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا الف لام را، یا رسول اللہ، سرکار علیہ السلام نے فرمایا علمت فہمت یا جبریل، مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں. پھر فرمایا یاسین علمت فہمت، پھر فرمایا کاف ہا یا عین صاد. اللہ کے حبیب نے فرمایا جبریل علمت فہمت، میں علم بھی جانتا ہوں اور اس کا فہم بھی جانتا ہوں، اس کو جانتا بھی ہوں اور اس کا علم بھی رکھتا ہوں. اب جبریل علیہ السلام حدیث پاک سکتا ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، کہ یا رسول اللہ یہ آپ جانتے ہیں. دیکھیں استاد شاگرد سے پوچھ رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، دینا نہیں نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میں اس کی دلیل کے طور پہ وہ پوچھے تم یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں نہ اس کا علم میکائیل جانتا ہے جبریل، نہ اسرافیل جانتا ہے، نہ اسرائیل جانتا ہے، نہ تو جبرائیل جانتا ہے، صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ کا حبیب جانتا ہے. اللہ اکبر. اندازہ کیا حروف مقطعات. اب جبریل امی کو استاد کہنے والوں سوچو تو صحیح، جبریل تو اس در کا دربان ہے. جبریل کی تمنا یہ تھی کہ میں غلامی رسول میں رہوں، اور وہ تڑپتے تھے کہاں سے، سدرہ سے تڑپتے تھے آنے کے لیے. کتابوں میں آتا ہے ہر نبی کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لے گئے، کسی کے پاس 200، کسی کے پاس 100، کسی کے پاس 300 ہوگی کہ 1000 تک کی ہو، لیکن میں نے نہیں پڑھی، لیکن ایک بات لیٹ سے 1000 تک بھی سمجھنے کہ کسی نبی کے پاس گئے ہوں. میرے محبوب اعلیٰ آقا علیہ السلام کے دربار اقدس میں حضرت سیدنا جبریل امی 24,000 مرتبہ تشریف لائے. مفسرین فرماتے ہیں بے چین رہتے تھے کہ اللہ کا پیغام آئے اور فوراً میں سرکار کے پاس جاؤں اور دیدار کروں، دیدار مصطفیٰ. یہ سرکار علیہ السلام کی بلو ہستی ہے میرے دوستو بزرگوں. کیوں نہ ہو کہ بے نکائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بے نکائے یار ان کو چین آ جاتا، اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا. کیا امام اہل سنت کی شان ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جبریل تو اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں اب آگے آئیے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک یہ کتاب. اور اللہ نے فرمایا شک نہیں. شک کی علامہ اصفہانی، راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ 2 معاملات ہوتے ہیں شک کے. ایک تو ہوتا ہے کہ کسی بات کو یہ کہہ دیا یار مجھے شک ہے کہ یہ آج جمعے میں آئے گا یا نہیں آئے گا. ایسے ہی نا کوئی بندہ مجھے شک ہے فلاں جمعے میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. اب اس میں شک میں کیا ہوا کہ 2 چیزیں ہوئی، آئے گا بھی
اور نہیں بھی آئے گا ڈاؤٹ فل دے رہا ہے. بٹ یہاں جو فرمایا شک لا ریب کر کے فرمایا تو علامہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ فرما رہا خبردار شک بھی نہ کرنا اس قرآن کے اوپر. اب اٹھا کے دیکھو سارے مصنفوں کو، بڑے سے بڑے لینڈ لارڈ کو، بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل کو، بڑے سے بڑا دنیا کا اس وقت سب سے بڑا یا اس زمانے کا یا کسی زمانے کا مخلوق میں کوئی لکھنے والا، اس کی کتاب اٹھاؤ میرے سامنے لا کے بتاؤ کہ اس نے کتاب میں ایسی بات لکھی. اس نے کیا لکھا؟ دیباچے میں فرسٹ پیج نا، دیباچہ اور پیشے لفظ کہہ لو، اس کو کیا کہہ لو، جیسے وہ لکھتا کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو تو پبلشر سے رجوع کر لیں. ایسے ہی نا، کبھی کو بات ہم سے رجوع کر لیں. وہ بتا دیتا ہے کہ بھائی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے دیباچہ اولیت میں کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک بھی نہ کرنا، اللہ یہ ایسی کتاب ہے. تو میرے دوستو بزرگوں اب اندازہ کرو، جب اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے نا، تو جب اس کتاب میں جو توصیف و ثنا جس کی بیان کی جا رہی ہے، جس پر یہ کتاب نازل ہوئی، میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پر کیسے ہم شک کر سکتے ہیں؟ میرے دوستوں اللہ کیسے یہ مانے کہ تم میرے محبوب پر ایسی بات کہو، جبکہ قرآن مجید میں کتاب کے لیے فرمایا. میرے دوستوں یہاں کتاب کے لیے فرمایا. آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں میرے دوستوں. قرآن پاک میں کیا شان ہے؟ اب میں بات جو کی نا اپنے قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی قرآن پاک اور صاحب قرآن. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے 4 کتابیں آسمانی بڑی، آپ کے معلوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی توریت، زبور اور انجیل. جب توریت کا موقع آیا، سنیے گا یہ محبت والی بات، یہ ہے صاحب قرآن. فضیلت دیکھیں آپ، قرآن اور صاحب قرآن. جب توریت دینے کا موقع آیا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آ جاؤ پہاڑ پر، لے جاؤ یہ کتاب. موسیٰ کو بلایا نا، اقرار ہے بالکل، بلایا موسیٰ علیہ السلام کتاب کے پیچھے گئے. جملہ کہہ رہا ہوں، کتاب کے پیچھے گئے نا، ذرا بک تو آپ گئے نا ادھر، کتاب لی. اے داؤد علیہ السلام آ جاؤ کتاب لے لو اپنی، زبور. داؤد علیہ السلام کیا لینے گئے؟ کتاب لینے. کتاب کے پیچھے گئے. سننا آخر میں بڑا مزہ دے گا جملہ. پیچھے گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے عیسیٰ آ کے اپنی انجیل لے جاؤ، وہ بھی گئے. اب جب قرآن کی باری آئی، سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ اب یہ قرآن کا کیا کروں؟ جیسے ان نبیوں کو بلایا ایسے ہی تیرے محبوب کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں 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 یا جبریل، ارے وہاں تو میں نے اپنے نبیوں کو بلایا تھا، یہاں قرآن میرے محبوب کے پیچھے پیچھے جائے گا. جہاں یہ جائے گا، مکہ میں جائے گا تو قرآن اترے گا، مدینے میں جائے گا تو قرآن نازل ہوگا، بستر میں ہوگا تو قرآن نازل ہوگا، غار میں ہوگا تو یہ قرآن نازل ہوگا. یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحوالہ قرآن پاک. پیچھے پیچھے دیکھیں نا آپ دیکھیں مکی مدنی کتنی صورتیں الگ الگ، کہیں مکہ میں، کہیں مدینہ، آئے ہیں کہیں ازواج کے ساتھ بستر میں تو قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ اکبر، کیا شان ہے محبوب علیہ السلام کی. مقصد کیا ہوا کہ میرے دوستو بزرگوں، یہ شان مصطفیٰ ہے. قرآن پاک کی بڑی فضیلتیں ہیں میرے دوستو، قرآن پاک کی بڑی شان ہے. ہم قرآن پاک سے بہت دور ہیں دوستوں. یہ قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک کیا ہے میرے دوستو؟ اب یہ ایک اور دیکھو، ایک اور سناؤں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اپنے محبوب پر نازل فرمایا نا، پھر دیکھو کمال بھی کیا. اور نبی آئے تو فرمایا یہ لو تمہاری کتاب، سب غور سے سننا، یہ میں تم لوگ کتاب سنبھالو، اب اس میں کچھ بھی ہوگا تم ذمہ دار ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ بس اس میں اس کتاب میں کچھ بھی ہوگا، وہاں آپ دیکھ لیں کیا حال ہو رہا، تم ذمہ دار ہو. اے عیسیٰ، اے موسیٰ، اے داؤد علیہ السلام، یہ اپنی کتابیں لو، جو بھی ہوگا خود سنبھالنا، اس کی حفاظت اب تمہارے ذمہ کرنا. اللہ اکبر. اپنے محبوب کی باری آئی تو کہا محبوب یہ قرآن پاک میں تجھ پر نازل کر رہا ہوں، لیکن فکر نہ کرنا، اب یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور کیسی حفاظت ہے یار، واہ واہ. قرآن پاک کیا چیز ہے، کیا سمجھو تم قرآن پاک کو.
قرآن پاک کو کیا چیز سمجھو میں؟ اللہ اکبر، کوئی بندہ مائی کا لال دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا کہ قرآن پاک میں رد و بدل کر لے. کیسا کمال ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے استادوں کا. بڑے استاد کے استاد تھے ہمارے. اس کا ایک مناظرہ ہے، آپ سمجھ جائیں اچھی بات ہے، لیکن کسی پہ تنقید نہیں کر رہے ہیں. جو چیز مناظرہ ہے وہ آپ غور سے سنیے گا. وہ یقینی طور پہ میں کیا، کوئی بھی کیا، کیسا بھی کیا، کوئی تھوڑا سا غلط پڑھ لے بچہ اڑ جائے گا. حضرت زیر اور زبر میں مار دی آپ نے ڈنڈی، ایسا ہی ہے نا، پیش میں ڈنڈی مار دی، آپ نے غلط پڑھا، یہ پڑھا، فوراً کھڑا ہو جائے گا. یاد رکھنا یہ ہے قرآن کی شان. اب کوئی نیا لکھے انگریزوں نے بہت کوشش کی ہے. تو وہ پبلشر کہتا ہے کہ لکھنے سے کیا فائدہ، اللہ نے تو ایسا کام کر دیا حفاظت کا کہ مومنوں کے سینے کے اندر قرآن مجید موجود ہے، بچے کے اندر قرآن مجید موجود ہے. اور یہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھنے والی اور سب سے زیادہ شائع ہونے والی قرآن مجید ہے. نام ہی اس کا قرآن ہے جس کے معنی ہے بار بار پڑھا جانے والا، بار بار پڑھا جانے والا. یہ قرآن مجید. اور کیسی بات ہے، ایک ہی زبان. تم پنجابی ہو، تم سندھی ہو، تم میمن ہو، تم گجراتی ہو، تم ہندی ہو، تم سندھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑھو گے عربی کے اندر. اللہ، عربی میں سنو گے عربی کے اندر. کسی کی مجال نہیں کہ وہ انگلش میں پڑھ رہا اپنے حساب سے نماز میں پڑھ سکتا ہے نہیں. دنیا عالم میں یہی قرآن کی شان ہے. حالانکہ دوسری کتابیں اپنے اپنی زمانے میں پڑھی جاتی ہیں، جہاں بھی جاؤ چینج ہو جاتی ہیں، اپنے اپنی لینگویج میں پڑھی جاتی ہے. لیکن قرآن واحد کتاب ہے، چاہے تم کسی بھی ملک میں چلی جاؤ عربی میں پڑھی جائے گی. عربی اللسان قرآن کی یہ شان ہے میرے دوستو بزرگوں. میں وہ کیا کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید. اب دیکھیں نا، قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھیں، چاروں کتابوں سے پوچھیں، کسی بھی کتاب سے پوچھیں، کسی مذہب کی کتاب سے پوچھو، ڈو یو ہیو اینی انٹروڈکشن؟ کسی بھی کتاب سے پوچھو، اٹھاؤ کتاب، چاہے گیتا اٹھاؤ یا فلانی اٹھاؤ یا فلانی اٹھاؤ یا کسی بھی مذہب کی، ایون تورات انجیل بھی اٹھاؤ، اس سے پوچھے تو کون ہے، تیرا تعارف کیا ہے کتاب کا؟ قرآن مجید سبحان اللہ کیا شان ہے. انٹروڈکشن خود ہی بتاتا ہے. تم پوچھو نا، تم پوچھو تم کہاں سے نازل ہوئے؟ فرمایا تنزیل الرب العالمین. بولا کس مہینے میں نازل ہوئے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ اکبر. پوچھو کس پر نازل ہوئے؟ نزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. کیا جو پوچھو گے اس کے پاس جواب ہے. پھر ایک نقطہ سمجھ لیں. پھر پوچھو گے آپ کہ یا قرآن تیرے پاس ہر چیز ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے تو کہتا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں؟ ہدی للناس، ہدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت دینے اور ہر مخلوق کو ہدایت دینے. ہدی للناس ہے نا، ہر انسانوں کو. تو اے میری ایک قرآن پاک ذرا یہ تو بتا نا، کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی فائدے کے لیے یہاں آیا ہے تو؟ قرآن پاک، قرآن پاک اور کوئی فائدہ ہے؟ اتنے سارے تو فائدے بتا دیے، پھر بھی فائدہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ارے میں کتاب قرآن شفا اور رحمت بن کر آیا ہوں. کوئی مجھ سے شفا حاصل کرے، یہ قرآن اس کو شفا عطا کرتی ہے. میرے دوستو قرآن کیسی کتاب ہے. آج 1 منٹ کے لیے میں بس آ گیا تو ذکر، وہ میرا جیسے شفا کی بات آتی ہے نا، وہ تصور میں وہ بھیانک بیماری کا ذہن ایک دم اچانک آ جاتا ہے. ابھی بھی 2-4 میتوں کا معاملہ آیا، ابھی میں آ رہا تھا، اس سے پہلے ہی میسج آ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہاں ایسا آپ کو حال پتا ہے؟ بس ایک نبی علیہ السلام کا وظیفہ طب نبوی سے اور مفسروں کے قلم سے جینین، وہ میں 2 منٹ میں آپ کو بتا دوں. شاید کوئی دنیا سن رہی ہو کہیں اور آگے فارورڈ کر لے. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری بخشش فرما دے. اللہ اس کی جزا دیتا ہے، کسی کو فائدہ دو. سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ مخلوق کو فائدہ ہو کسی بھی حساب سے. اب میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں الگ حدیث میں کہ 2 چیزیں اللہ رب العالمین نے شفا کے لیے رکھی ہیں. دیر آر 2 تھنگ. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سنو، اگر تمہیں شفا حاصل کرنی ہے کسی بھی چیز سے، اور جو آج کل جو آپ کہتے ہیں نا مدافعت عمل، جسم کا مدافعت، اس کو کیا کہتے ہیں آپ انگلش میں؟ وہ مدافعت ہیومینٹی کہتے ہیں نا. ہاں، تو وہ مدافعت جو ہوتی ہے نا مضبوط، اس کا کمال ہے. جس کے زیادہ مدافعت ہوگی جسم میں، وہ اس وائرس والی بیماری سے بچا رہے گا. یاد رکھنا. اور کم والے بیچارے پکڑے آتے ہیں ہمارے جیسے، وہ پکڑے میں آئے تھے. لیکن جس کے اندر مدافعت، یہ ہے مدافعت.
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا عمل کر لو، یعنی یہ عمل کر لو، مفسرین فرماتے ہیں تو تم دیکھنا اگر تم نے کچھ روز یہ عمل کرنا شروع کر دیا تو ہوگا ایسا تمہارا جسم وائرس سے خطرناک ہو جائے گا، لڑنے والا، کہ کتنا بھی خطرناک وائرس ہو انشاءاللہ تم پہ اثر نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں شفا ہیں، وہ کیا؟ سرکار نے فرمایا قرآن مجید شفا ہے نا؟ بولو نا یار، ہاں بے شک قرآن مجید شفا ہے۔ فرمایا دوسری الاصلو، شہد، یہ تو قرآن کا ہی فیصلہ ہے نا، شہد، تم شہد کھایا کرو کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ اور نبی علیہ السلام کے ایک اور مفسرین نے فرمایا کہ شہد میں کوئی کلنجی ہوتی، کلنجی کے دانے تھوڑے ڈال کر صبح نہار منہ روزانہ 1 چمچ پی لیا کرے۔ وہ یہ نہ سوچے کہ اس کے ایفیکٹ کیا ہیں، یہ وائرس تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں کتنی خطرناک بیماریاں چل رہی ہیں دنیا میں، وہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سب میں شفا عطا فرما دے گا۔ کیا بات، اب بتا، کورونا کی سب سے بڑا علاج ہے نا، ہم کہاں جائیں؟ ویکسین تو کہاں لگا رہے ہو؟ یہی ویکسین لگا لو نا یار، طب نبوی کی ویکسین کیسی؟ ایمان تو رکھو، عقیدہ تو رکھو، میرے نبی کی زبان ہے، میرے نبی کی زبان ہمارے لیے قرآن، کسی اور کا کلام ہمیں اچھا لگتا ہی نہیں۔ جب اللہ کے حبیب نے کہہ دیا تو کہو کہ یہ شفا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اور مفسرین فرماتے ہیں اگر کسی کو کیا نام لو، کینسر، ہیپیٹائٹس سی پی چی زی، بھیانک قسم کا مرض ہو، یہی سمجھ لیں آخری الفاظ میں، ایسا مرض کو لا علاج مرض ہو، سرکار علیہ السلام نے فرمائی دیا، مفسرین فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل 81 آیات، سب سن لیجیے، سب کے لیے اجازت ہے، اللہ اکبر، 81 آیات جو میں نے ابھی پڑھی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ 81 مرتبہ جو پڑھ کے روزانہ پانی کی بوتل پہ یا کہیں بھی دم کر کے پیتا رہے، وہ مرض ہوگا بھی انشاءاللہ تعالی، وہ مرض بھی ختم ہو جائے گا، اور جو پیے گا اس کو یہ مرض ہوگا بھی نہیں۔ یہ کینسر وینسر چل رہے ہیں نا، کتنا آسان علاج ہے یار، کیا قرآن پڑھ دو نا، قرآن تو شفا ہے، قرآن ہمارے لیے شفا ہے، قرآن کو سمجھو، باندھ کے رکھو مت، دروازے میں یا الماری کے اندر رکھ دیا، بھول گئے، کیا کرنا، اب رمضان آئی تو نکالیں گے، اس میں بھی نہیں نکالتے، بدنصیب، کیسے بدنصیب ہے، بدنصیبی ہے نا یار، کیسی بدنصیبی، اللہ کی، مطلب کیا کہوں میں اس کو، کہ رمضان کو وہ رمضان نہ پائے، سرکار نے فرمایا خاک اس کی آنکھ ناک، تباہ ہو، برباد ہو۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا جو رمضان پائے اور رمضان کی قدر نہ کرے، سرکار نے فرمایا آمین جبریل، جس کو سرکار علیہ السلام آمین کہہ دے میرے دوستوں، اس کا حشر کیا ہوگا۔ آج اتنا ہم رمضان علیہ السلام کی، رمضان مبارک کی قدر نہیں کرتے، یہ مہینہ پتہ اب چلا گیا، دیکھو یار، تو الوداع پڑھ رہے ہیں لوگ، اے ہائے کتنے نکل گئے، 24-25 دن تو ایسے نکلے، اور ہمیں ابھی تک ہوش ہی نہیں، ابھی تک ہوش نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا آؤ ابھی تاکراتے بھی دے رہا ہوں، اے لیلۃ القدر بھی دوں گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آئیے، یہ تو میں نے مختصر قرآن پاک کی تفصیل کی نا، قرآن پاک کیا چیز ہے۔ ایک میں نے آیت کریمہ درس کے اندر بیان کی، تفصیل سے واقعہ بیان کیا تھا، لیکن ظاہر آج میں تفصیل سے نہیں کر سکتا، آج میں وقت پابند ہوں، 1:40 پہ کچھ بھی ہو جائے، واقعہ ہو یا نہ ہو، میں اٹھ جاؤں گا، انا للہ و انا راجعون، بس یہی ہماری اب تقریر ہونی چاہیے، بیچارے بہت سے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، بس اپنا یہی کو 1:40 ہوگی، چاہے واقعہ ہو یا نہ ہو پورا، واللہ عالم صاحب کیا ضرورت ہے، آپ لوگ پریشان ہو جاؤ تو پھر میرے لیے تو مسئلہ ہو جائے، اللہ مجھ سے پوچھے گا بھائی تو نے پریشان کر دیا اس کو، اتنا قیمتی آدمی، تجھے پتا دنیا کا بیسٹ آدمی، تو جانتا ہے کس قدر وہ ہو، سیٹ بھی اس کو سلام کرتے تھے، میری باتیں سنا رہا تھا ان کو، چھوڑ دیں باتوں کو، اپنا ٹائم ٹھیک ہے بھائی، اللہ اکبر، ہمیں کیا، ہم تو اللہ کا کرم ایمانداری سے بیٹھے ہیں، یہ لوگ بھی سیٹ لوگ بھی، پوچھ لیجیے ان سے، کوئی دو رائے نہیں الحمدللہ، کبھی کسی سے ایسی معاوضہ نہ کچھ بات کی، اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں، آپ بھی سنتے ہو بڑی محبت سے آ کے، یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کا کمال بھی انشاءاللہ آخرت میں کام آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو دوستو سنو، تو ایک آیت کریمہ کی تفسیر ہو رہی تھی، وہ معاملہ یہ تھا کہ مکے کے اندر ابو جہل پارٹی، جب حضور علیہ السلام پہ قرآن نازل ہوتا تو حضور بیان فرماتے، تو ان کے ایک رواج تھا مقابلے کا، کہ کلام پڑھتے، کعبے کی چھت پہ لکھتے، کوئی ہے سے زیادہ اچھا کلام لکھنے والا، شعر شاعری تو قائم آئے کا لال۔ جب حضور نے قرآن پاک کی آیتیں آنے نازل ہوئی تو وہ گھبرا گئے ابو جہل والے، بولے یار یہ کون سا کلام ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کہا کہ پوری دنیا سے، عربوں سے، بڑوں سے ہائر کیے بڑے بڑے انٹلیکچوئل، دیر آر 7 انٹلیکچوئل ان دا ورلڈ، اس زمانے میں 7 تھے، اس میں سے 2 کو بلایا، میں نام بھول گیا ان 2 کو بلایا اپنی ٹیم کے ساتھ، بولا یار یہ بھائی یہ تو کیا کلام پڑھ رہا ہے محمد، نعوذ باللہ، ان کو تو نہیں معلوم تھا نا کہ قرآن، بولا یہ کیا پڑھتا ہے،
لوگ ہاں واہ 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 کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں تو کلام لکھو تم، اور تاکہ ہم بتائیں ان کو کہ ہم سپر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے محبوب ان کو کوئی ایک سورت ہی لکھ کے لیا ہے، قرآن مجید کی خالی ایک سورت ہی لکھ لے، ایک کوئی سورت کچھ لکھ کے لکھا لے تو پتا چلے گا قرآن کہ آگے آتے ہو، مقابلہ کرتے ہو۔ اب اللہ کے حبیب کو حکم ہوا سرکار علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کہ محبوب ایسا کرو، کعبے کی دیوار یا چھت پہ تم رکھتے ہو نا کہ جس کی بیسٹ ہوگی وہ انعام پا جائے گا، اب تم ایسا کرو سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر لکھو اور دیوار پہ لٹکا دو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یا علی، او علی، میرے علی ادھر آؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لو ذرا کعبے کی دیوار پر ٹانگ دو۔ دیکھتے اب وہ جو بڑے بڑے انٹلیکچوئل آئے تھے، بڑے بڑے قابل فصیح و بلیغ کلام، یعنی قدرت، کلام میں قدرت رکھنے والے، قادر الکلام کہتے ہیں جن کو، ایسے موقع کے پر شعر لکھ دیں اور اتنا بڑی کتابیں، ظاہر مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کس قسم کے اعلیٰ پائے کے انٹلیکچوئل پڑھنے والے اور یہ شعر و شاعری کرنے والے۔ اب پتہ چل گیا کہ مولا علی نے کعبے کی چھت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلام لکھ دیا ہے، تو اب ظاہر ابو جہل نے کہا بھائی صبح تیاری کرو اور اس کے مقابلے کا کلام لکھ کے دکھاؤ بھائی، اب یہ کرائے کے بلائے تو کچھ تو کام لینا ہے۔ اب یہ سب انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے بولے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام لکھا ہے یار، کہیں ایسا نہ ہو صبح اپن پڑھنے جائیں اپنی سمجھ میں نہ آئے، تو ایسا کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں پڑھتے ہیں، سمجھیے گا، رات کے اندھیرے میں جا کے پڑھ لیتے، پھر رات کو ہی اس کا مفہوم بنا لیں گے اس کے مقابلے کا، پھر دیکھو صبح کیا دھماکہ ہوگا۔ اللہ، رات کو ہی سب نکلے چپ چاپ چپتے چپتے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ، قلم دیکھو، فصاحت بلاغت والے اعلیٰ پائے کے لوگ جب پہنچے ہیں اور دیکھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، اللہ، سختہ طاری ہو گیا۔ مفسرین ابن حشام پر لکھتا ہے کہ کپ کپی اور مطلب سختہ، زبان گم، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک بولا لا ھذا کلام بشر، اس نے کہا یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسرا بولا تنزیل الرب العالمین، یہ تو اس کے رب کا ہی کلام ہے۔ مان گئے کانپتے کانپتے۔ اب وہ خیر آگے واقعہ لمبا ہے، پھر وقت نہیں بچے گا، وہ تو وہاں چلے گئے، سمجھو چھوڑو اس کو، وہ کیا ہوا، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر، وہ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ اور حضور علیہ السلام کا وتیرہ تھا جب کلام پڑھتے تھے نا، کلام مجید، فرقان حمید، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے نا، کتنے لوگ ذوق در ذوق اسلام قبول کر لیتے، آواز ایسی، سبحان اللہ، میرے نبی کی آواز، اللہ کیسے مان سکتے ہو تم، مان سکتے ہو، حدیث سنو، میرے نبی کی آواز، سرکار فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز ایسی تھی کہ جب وہ تلاوت تورات کرتے تھے یا زبور کرتے تھے، تلاوت زبور، تو پرندے درخت سب کچھ ساکت ہو جاتا تھا، پرتے وتے سب سننے لگ جاتے تھے ماحول میں، اتنی خوبصورت داؤد لہنی علیہ السلام، ایسی پیاری آواز۔ تو سنو واقعہ، سن لو آخری، واقعہ کیا ہے، پھر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر کبھی اللہ کرے پورا کر لوں میں 3-4 منٹ میں۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام، جب یہ معاملہ ہو رہا ہے نا ابو جہل کا، تو ابو جہل نے کہا یار یہ تو بھاگ گئے انٹلیکچوئل، ان سے بڑا ساتھ میں ایک ٹاپ کا، اس کا نام تھا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، سمجھ گئے نا، پہلے کافر تھے اور بہت بڑے مغرور، اور ایک انٹلیکچوئل ایسے کہ قادر الکلام کہا جاتا ان کو، ایسے لکھنے والے، اتنا علم رکھنے والے، وہ مکے میں آئے۔ ابو جہل پارٹی نے بولا یہ ہے بندہ، یہ بتائے گا ان کے کلاموں کا جواب، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب یہ دے گا، یہ ہے قابل، تم دیکھنا۔ اب یہ آئے، اس نے کہا کہاں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا او بھائی کہاں سے کیا مراد ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہاں سے کیا مراد ہے؟ بولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔
میں نے تجھے یہاں بلایا نا، ملنے کے لیے نہیں بلایا. او بھائی ایک نہیں کئی سو لوگ چلے گئے، جو ملنے گیا بڑے سے بڑا آدمی واپس آیا ہی نہیں ہے. اس کی نگاہ میں ایسی جادو ہے، اس کے حساب سے کہہ رہا ہے. اب وہ کہہ رہا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھائی اسے ملے بغیر کیسے پتا چلے گا کہ کس قابل ہے، اس کی میں قابلیت دیکھوں گا، کم سے کم دیکھنے تو دوں. بولے دور سے دیکھیو. بولے چلو ٹھیک ہے، تو ایسا کرنا، وہ ابھی کعبے شریف میں بیٹھے ہیں، تو کعبے کے باہر بیٹھنا ہے نا، اور دور سے دیکھ لینا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس نے کہا چلو یار، تو بولتا رہا ابو جہل، وہ سختی سے بولا ابو جہل نے خیال رکھنا، اور سن جب بیٹھے کانوں میں انگلی لگا لینا، کیونکہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے نا اچھے گم ہو جاتے ہیں. دیکھ قرآن پاک کی شان میرے دوستوں، محبوبہ آقا علیہ السلام کی زبان، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، اچھے گم ہو جاتے ہیں. اس نے کہا ہاں فکر نہیں کر. اب یہ وہاں بیٹھا نا، تو بیٹھا تو کان میں ہاتھ، اس نے کہا یار یہ کیا میرے جیسا بڑا آدمی انٹلیکچوئل، یہ ابو جہل جیسا آدمی مجھے کہہ رہا ہے نہیں جاؤ آگے، یہ کیا ایسا ہے؟ ارے میں دنیا کے بڑوں کو پچھاڑ چکا ہوں، میرے سامنے کتنے مقابلے میں مناظرے والے آئے، اور یہ کیا ہے؟ یہ نعوذ باللہ، اس کا کہنے کا مقصد یہ کہ مکے کا ایک ایسا. اب وہ چلتا ہوا، لیکن کانوں سے انگلی نہیں ہٹائی. اس نے کہا یار کانوں سے میں انگلی نہیں ہٹاتا، بس ابو جہل نے کہا ہے نا. اب وہ کانوں سے لگا ہوا ہو تو آواز تو آتی ہے نا بھائی، کتنی بھی، ایسا تھوڑی پیک ہے، تھوڑی آواز. اب وہ قرآن مجید کی تھوڑی سرکار علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. اللہ کو نور دینا ہے نا، اللہ کو ایمان دینا ہے نا. اللہ اکبر. اتنی خوبصورت آواز نے کہا یار یہ میں نے انگلی کیا لگا لی ہے، ہٹائی. بولے یار کیا آواز ہے اور کیا کلام ہے، کیا آواز ہے کیا کلام ہے. یہ کرتا حضور علیہ السلام کے قریب ادا کر بول، اور سنتا رہا. اور جب حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا نا، سننا بھول گیا، دیدار مصطفیٰ میں کھو گیا. دیدار مصطفیٰ میں ایسا کھویا تو بے اختیار کیا کہتا ہے کہ رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا. کیا بات ہے، سچ بتا رہا ہوں آپ کو، حدیث پاک ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کو حسن عطا فرمایا، سب کو بیسٹ آوازیں عطا فرمائی، اور بھی فضائل عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا. لیکن سارے نبیوں کو ایک طرف رکھو، سمجھو سارے نبیوں کے فضائل معاملات ایک طرف رکھو، حضور علیہ السلام کو ایک طرف رکھو. حضور علیہ السلام ان سے بھی بڑھ کر ہیں ہر فضائل میں، چاہے حسن ہو چاہے آواز ہو. تو جب حسن مصطفیٰ دیکھا ہوگا سبحان اللہ، تو کیا معاملہ ہوگا کہ رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا، دو عالم میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا. ایمان لیا ہے، مسلمان ہو گیا، آگے بڑا بہترین واقعہ ہے، لیکن میرا ٹائم ختم ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے.